جی السلام علیکم بھائی صاحب، کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام علیہ صاحب، محسن بول رہا ہوں پاکستان سے۔ محسن بھائی کیا بات ہے، وہ حکم کریں۔ ابھی آپ کا میں لائیو سن رہا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ دیانت کی شک ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، تو اس طرح تو ہمارے اور جو غدیر کے علماء متعلق سوال کرام کرنا ہے تو کرو بھائی، غدیر کے متعلق جو کال کرنا ہے نا، غدیر کے متعلق ویسے کال نہیں کیا کرو پلیز۔ غدیر کے متعلق سوال ہے، شبہ ہے، حکم ہے، تو میں یہاں بیٹھا ہوں۔ سلام علیکم، بات کریں بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی ہے آپ کی، حکم کریں۔ جی میری اللہ یاری صاحب، میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی پچھلے مہینے۔ میں محمد جی ایمان ہوں، گجرات۔ جی تو اس وقت تو میں اہل سنت سے تھا، لیکن میں نے آپ کی کافی ویڈیوز دیکھی ہیں اور ریسرچ بھی کی ہے دین کے اوپر، باقی اہل سنت کے بھی علماء کو سنا ہے، لیکن مجھے اہل سنت کا موقف ذرا کمزور نظر آیا۔ تو اب میں کیا؟ ذرا مولا علی علیہ السلام کی خلافت کا قائل ہوں، لیکن میرے کچھ اعتراضات ہیں، تو اگر آپ میرے وہ دور کر دیں تو میں تھوڑا میرا اور بہتر ہو جائے گا عقیدہ اس بارے میں۔ اچھا، اوکے، یہ حکم کریں۔ آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس کے اندر آپ نے یہ جو کتاب المختار ہے، اس کے اندر آپ نے ابو بکر کے جو 3 آپ نے بتائے تھے پچھتاوے بستر اوکے۔ مرگ کے اوپر، تو وہ حدیث جو ہے وہ جس کتاب کے اندر موجود ہے، اس کتاب کے اندر جو اس کتاب کا جو مورخ ہے، محدث جو بھی ہے، اس نے اس کو حسن لکھا ہوا ہے، لیکن باقی جو جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر وہ ضعیف روایت ہے، کیونکہ وہ جس سند کے ساتھ ہے اس سند کے ساتھ کتاب المختارہ میں بھی اور کتاب تاریخ الطبری اور معجم الکبیر، جس کتاب کے اندر وہ روایت ہے، وہ علوان بن البجلی ایک بندہ ہے، تو اس کے بارے میں ابن حبان اور علامہ حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف راوی ہے، تو یہ منکر روایات دیتا ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا، یہ تو پھر اہل سنت تک اگر ہم یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر اس حدیث سے ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ ضعیف، کسی کو ضعیف کہنا، اس کے ضعیف کہنے سے کسی کی حدیث رد نہیں ہوتی بھائی۔ اگر وہ کہتے ہیں فلانی ضعیف ہے تو یہ جرح ہے، غیر مفسر ہے، تو اس کو بتانا چاہیے کہ سبب کیا ہے اس کے۔ اگر وہ کوئی کہتے ہیں نا منکر الحدیث ہے، تو منکر الحدیث جرح ہے ہی نہیں۔ منکر الحدیث جرح نہیں ہے۔ منکر الحدیث کا مطلب کیا ہے کہ ایسی حدیث وہ لے کے آتا ہے، روایت کرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہتا کہ آدمی جھوٹا ہے، اس کا علم کم ہے، یا اس کا دماغ مثلا وہ اس میں توازن نہیں ہے، اس کا جو میموری ہے، اس کا حافظے میں کوئی خلل ہے، منکر الحدیث کا یہ مطلب نہیں۔ منکر الحدیث یہ ہے کہ منکر حدیث نقل کرتا ہے۔ منکر حدیث کس کو بولتے ہیں؟ منکر حدیث اس حدیث کو بولتے ہیں جو شاذ ہو، وہ اس حدیث میں ایک ایسی بات ہے جو دوسری روایات میں نہیں ہے، اس حدیث کو منکر کہتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں نا منکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، منکر بری بات کو منکر کہتے ہیں نا، منکر بری بات کو کہتے ہیں، تو جب منکر الحدیث کہتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جرح ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو کچھ اس کے کچھ بات دکھاؤں کہ یہ منکر الحدیث کا مطلب کیا ہے، اور منکر الحدیث جرح نہیں ہے۔ یہ کتاب لسان المیزان، حافظ ابن حجر عسقلانی کی اپنی کتاب، چاپ ہے مطبوعات اب سنو تم، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، الجزء الثالث، کتاب چھپی ہے سنہ 2002 میں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر تذکرہ ہے الحسین بن الفضل بجلی الکوفی کا، یہاں پر کہتے ہیں صفحہ نمبر 202 میں، فَلَوْ كَانَ كُلُّ مَنْ رَوَى شَيْئًا مُنْكَرًا استحق ان يذكر في الضعفاء لما سلم من المحدثين احد۔ اگر کوئی بھی شخص جو منکر حدیث نقل کرے، آپ اس کو ضعیف بنا دیں، تو کوئی دنیا میں ایک راوی بھی نہیں بچے گا جو وہ کیا ہو، وہ ضعیف نہ ہو، کیونکہ منکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی چیز کو نقل کریں جو افراد میں سے، جو غرائب میں سے، جو شاذ ہے، جس کا متن دوسری روایات میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں منکر۔ یا مثلا جو صحیح روایات ہے اس میں ایک ایسی بات ہے کہ اس جیسا نہیں ہے، اس کے مخالف ہے، تو لیکن اگر وہ شخص اس نے واقعاً اپنے شیخ سے یہ حدیث سنا ہے اور وہ سب ثقہ ہیں، تو اس سے وہ شخص جھوٹا نہیں بنتا، اس کی جرح نہیں ہوتی۔ بس دیکھنا ہوگا کہ اس میں حدیث میں ایسی بات کیوں ہے جو دوسری روایات کے مخالف، یا ان میں جمع ہو سکتی ہے، ایسی تعویل کریں کہ ان میں جمع ہو، یا مثلا اگر منکر کا اگر دوسری روایت کے مخالف ہے، اگر دوسری روایت کا مخالف نہیں ہے لیکن ایک ایسی بات ہے جو یہ بات دوسری روایات میں نہیں ہے، تو یہ اس سے نہ وہ شخص جھوٹا بنتا ہے، نہ وہ شخص ضعیف بنتا ہے، نہ وہ شخص اس کی کوئی ہوتی ہے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں یہاں پر آپ کی خدمت میں
یہ کتاب ہے ہدی الساری مقدمۃ فتح الباری بشرح صحیح البخاری، چاپ دار الفکر ابن حجر اسقلانی کی کتاب، وہاں پر صفحہ نمبر 538 میں قدماء کے نزدیک یہ بردیجی کا جو مذہب ہے یہ قدماء کا مذہب ہے منکر کے متعلق، ان المنکر هو الفرد سواء تفرد به ثقة او غیر ثقة فلا يكون قوله منکر الحدیث جرحا بینا. اگر کسی شخص کے متعلق منکر کہتے ہیں، منکر الحدیث ہے، تو وہ ایک ایسی حدیث کو جو حدیث فرد ہے، حدیث شاذ ہے، جو دوسرے نے نقل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، تو چاہے کہ آدمی ثقہ ہے یا آدمی ضعیف ہے، اس کو کہیں گے کہ اس کی حدیث منکر ہے، یہ دوسری احادیث میں موجود نہیں ہے، تو یہ جرح نہیں ہے. مثلا یہ سوالات الحاکم النیسابوری للدار القطنی فی در جرح والتعدیل، چاپ مکتبۃ المعارف فی الریاض، سنہ 1984 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے متعلق ہے. مثلا حاکم نقل کرتے ہیں حافظ دار قطنی سے سلیمان ابن شرحبیل کے متعلق، سلیمان ابن بنت شرحبیل قال ثقۃ، دار قطنی نے کہا یہ شخص ثقہ ہے. قلت الیس عنده مناکیر، کیا وہ مناکیر نقل نہیں کرتا، وہ یعنی منکر حدیث نقل کرتا. قال يحدث بها عن قوم ضعفاء فاما هو فهو ثقہ، کہتے ہیں جی ہاں اس کے پاس منکر حدیث ہیں. منکر حدیث یعنی وہ شاذ حدیث جس کا محتوا دوسری احادیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس احادیث کو وہ بھی ضعفاء سے نقل کرتا ہے، اس کے شیوخ بھی ضعیف ہے، لیکن وہ فی نفسی ثقہ ہے، فی نفسی ثقہ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کی خدمت میں دکھا یہ کتاب ہے میزان الاعتدال تعلیف فی نقد الرجال تعلیف الذہبی، چاپ دار المعرفہ، یہاں پر صفحہ نمبر 118 میں احمد ابن عبید ابن ناصح کے متعلق کہتے ہیں قال ابن عدی عنده مناکیر وقال ابن عدی هو عندي من اہل الصدق مع هذا كله ويحدث بمناکیر. ابن عدی نے کہا کہ یہ شخص سچا ہے لیکن مناکیر نقل کرتا ہے، منکر الحدیث ہے لیکن سچا ہے، اس نے واقعاً وہ حدیث اپنے مشائخ سے سنا ہے، نقل کرتا ہے، سچا آدمی ہے، ثقہ ہے، صدوق ہے، نقل کرتا ہے، لیکن وہ جو نقل کرتا ہے وہ منکر ہے. منکر کس کو بولتے ہیں؟ منکر یہ آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں نا، منکر بری بات کو کہتے ہیں نا. تو آپ سمجھے کہ حدیث منکر حدیث ہے تو حدیث یعنی وہ باطل حدیث، جھوٹی حدیث نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث شاذ ہے، ایک حدیث شاذ ہے جو دوسری کتب میں نہیں ہے، جی ہاں دوسرے حدیث میں نہیں ہے، تو اس کو نکارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. جی ہاں اور مزید بولیں، کچھ اور ہے آپ کے پاس؟ آپ مجھے پھر بھی یہ دیکھیں، جیسے اگر یہ حدیث ہے، یہ کوئی بھی اہل سنت کا کوئی بھی بندہ اگر اس کو دکھائی جائے یہ حدیث، تو وہ یہ بہانہ لے کر آ سکتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن وہ مانے نہ اس حدیث کو، حالانکہ یہ حدیث حسن بھی ہے، حسن کہی جا سکتی ہے. تو آپ کے پاس اور کوئی دلیل ہے اہل سنت کی کتابوں سے کہ اس کی سند ٹھیک ہو رہی ہے، واقعہ اس سے ثابت ہو رہا ہو دروازے کا؟ کون سا واقعہ؟ کس واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ جو بی بی فاطمہ کے ساتھ ہوا. جی ہاں بالکل، اس کے اور بھی احادیث ہے نا. ابھی ہماری موضوع نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کو چڑھیں، اس میں ٹائم لگے گا. جی کتاب ہے، ہاں کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اس میں وہ صحیح سند کے ساتھ ہے، وہ بخاری مسلم کے رجال ہیں. اس کے علاوہ انصاب الاشراف بلازری میں ہے کہ وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عمر نے لکڑ لے کے آیا ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت مخالفین جو ہے نا، جو پاکستان میں رہتے ہیں، وہ بالکل علم رجال کو چھوڑ دیں علم رجال کی بات بھی نہ کریں، کیونکہ وہ سب حنفی ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر وہ واقعاً علم رجال کی بات کو مانتے ہیں نا، پھر حنفی کیوں ہیں؟ کیونکہ ابو حنیفہ محدثین کے نزدیک وہ کافر ہے، محدثین کے نزدیک وہ منحرف ہے. محدثین نے جو جرح ابو حنیفہ کی کیا وہ کسی بھی شخص کے نہیں کیا، اور کتنے شدید جرح کیا اور کتنے تفصیل سے کیا ابو حنیفہ کی جرح، اس یہاں تک کہ یہ 2 دفعہ کفر سے اس کو زبردستی توبہ کرایا، 1 دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ، ٹھیک ہے نا. اور کتنا اس کی شہادت کی کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ زندیق ہے. بخاری کی اپنی فتویٰ ہے کہ یہ مرجعہ میں سے ہے، اور بخاری کے نزدیک مرجعہ جو ہیں وہ کفار ہیں، یہ مرجعی ہے. تو بات ہی نہ کریں نا. اب ایسی قوم جب شیعوں کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو ان کو جرح و تعدیل یاد آ جاتا ہے، اور جب ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں 24 گھنٹے ہفتے میں 7 دن، مہینے میں 30 دن ابو حنیفہ کی تقلید، ہر مسئلے میں، نماز ابو حنیفہ کا فتویٰ، وضو ابو حنیفہ کا، سب ابو حنیفہ. اس وقت جرح و تعدیل یاد نہیں آیا کہ ابو حنیفہ جرح و تعدیل کے علماء کے نزدیک یہ تو کافر ہے، وہ نہ صرف کہ جھوٹا ہے بلکہ کافر ہے، وہ یاد نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. اور مزید
اللہ یاری صاحب آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں اما عائشہ کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ یعنی ان کو اس طرح یعنی عزت سے نہیں آپ ان کے بارے میں کرتے، تو مجھے اس میں تھوڑا آپ سے اختلاف